ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ گزشتہ بات چل رہی تھی کہ توحید پر، جو توحید کی سیریز میں ہم نے پہلا لیکچر کمپلیٹ کیا ہے بے حولی تعالیٰ، اور دوسرا سیکنڈ لیکچر بھی بات ہوئی ہے، اور تیسرا لیکچر پہ ہم نے مخلوق کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ جو اللہ نے 3 عالم بنائے جس کے نام ہے عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم ارواح، یہ 3 عالم ہیں۔ اور آج جو ہم یہ توحید کا 4تھ لیکچر ہے، جو موت کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے آج انشاءاللہ۔ تو جاننے کی کوشش یہ کرتے ہیں ہم کہ جیسے کہ گزشتہ ہم نے کوشش کیا تھا اور ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کے 3 عالم میں عالم شہادت وہ، اس کے بعد عالم برزخ، تو ہم برزخ کا ڈسکس بھی کریں گے کہ برزخ کیا ہے۔ دیکھو، عالم شہادت، جو شہادت ہے وہ ظاہر ہے، جو ہم جی رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم دنیا اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو ظاہر میں سارا نظر آتا ہے، آسمان اور زمین، انسان، چرند پرند اور پیڑ پودے، لوہا، یہ طرح کی ہر چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ عالم شہادت کی مخلوق ہے۔ اب اور دوسرا جو عالم برزخ ہے، جو بندہ عالم شہادت کی ظاہر کی جب زندگی مکمل کر لیتا ہے، جب اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منتقل ہونا، ٹرانسفر ہونا، یعنی عالم شہادت سے بندہ عالم برزخ کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جو ٹرانسفر ہوتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ انتقال کہتے ہیں، جس کو ہم منتقل کہتے ہیں، یعنی یہاں سے وہاں پہنچ گئے۔ اور بتانا یہ ضروری ہے، عالم شہادت سے بندہ عالم برزخ جانے کے لیے ایک چیز کو کراس کرنا ہوگا، اسے کہتے ہیں موت۔ تو پھر یہ موت کیا ہے؟ شہادت کی زندگی سے برزخ کو جانا ہوگا۔ جب بندہ، دیکھو، دنیا میں انسان کی ایک فطرت ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اب جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں وہیں پر مست ہوں، لیکن وہ وہاں رہ نہیں پاتا۔ اب فی زمانہ ہم دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ مرنا نہیں چاہتا، کیونکہ دنیا کی خواہش نفس اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کی سکونت اور سکون، طرح طرح کے اطمینان کے سہولتیں، یہ بندہ سارے چیزیں جب دیکھتا ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاہتا نہیں مرنا، یہیں پہ رہنا چاہتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کے پاس مقرر ہے، جس کو ہم موت کہتے ہیں، وہ تو وقت پر آنا ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، انسان کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ آنا نہیں چاہتا لیکن وہ آ جاتا ہے، یعنی مرنا نہیں چاہتا پھر بھی مر جاتا ہے، اس کو موت کہتے ہیں۔ تو ہم موت کی حقیقت کو جانتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک بات، جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، شکم پیٹ میں ہوتا ہے، تو جب بچہ جو ہے جب باہر دنیا میں نہیں آتا ہے تو اندر بڑی خون کی خوراک لیتا ہے، خون پی کے بڑا وہ پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو غذا جو ہے بچے کی، وہ کیا ہے؟ ماں کا خون پیتا ہے۔ اور رہی بات یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں آؤں، لیکن فرشتے کیا کرتے؟ فرشتے کہتے کہ تیرے دنیا میں جب تو جائے گا تو تیرے چاہنے والے ہوں گے، تجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، دادا دادی ہوں گے۔ جب بچہ مولود پیدا نہ ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں فرشتے اس کو کہتے ہوتے
کہ کہہ رہے ہوتے کہ تیرے لوگ چاہنے والے ہوں گے، تیرے ماں باپ ہوں گے، تیری نئی دنیا میں جانے والا ہوگا، تو بچہ کیا کرتا ہے، میں نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا بلکہ کروٹیں بدلتا ہے۔ تو اللہ والے فرماتے تو اس وقت اس کو دواخانے، وہ لیڈی جو ہوتی ہے، جو عورت ہوتے ہیں، ان کو دواخانے میں شامل ایڈمٹ کیا جاتا ہے، پھر بعد میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں سکون سے تھا، اور جب دنیا میں داخل ہوا، دنیا میں آیا، تو دنیا میں آگے بعد زندگی کی اور طرح کے خوبصورت جو چیزیں دیکھا ہے یہ نیچرلی، اس کو دنیا سے محبت ہو گئی۔ اب یہ نہیں چاہتا بندہ کہ پھر میں مرنے کے لیے جاؤں یا مر جاؤں، میرے یہیں پر مست ہوں، بلکہ تو بتانا یہ ضروری ہے۔ بندے کے پاس ایک فطرت ہوتی ہے کہ بندہ نہیں چاہتا مرنا، لیکن موت اس کو آ جاتی ہے، پھر وہ مر جانا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ انتقال کر جاتا ہے۔ تو پھر یہاں ضروری ہے کہ ہم کہاں سے آئے تھے، ہم جو ہے عالم شہادت میں یا فی الوقت تھے، جب یہاں سے جائیں گے تو برزخ میں جائیں گے۔ پھر وہ برزخ کیا ہے، برزخ کیا ہے، پھر ہمیں عالم برزخ کی پہچان ہونا۔ عالم برزخ کو جو ہے، یہ برزخ موت کا عالم، یعنی موت کے بعد کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو عالم برزخ میں جو ہے پھر انسان کا کھانا پینا کیسا، رہنا کیسا، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے دنیا میں۔ ایک دنیا فی زمانہ اب ہمارے پاس یہ معاشرہ ہو گیا کہ ہم خبر سے بے خبر ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خبر کسے کہتے ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے، خبر بولے تو 4 فٹ 5 فٹ 3-4 فٹ کی خبر سمجھ رہے، وہ خبر نہیں۔ خبر حد نظر تک خبر ہوگی، اور خبر بہت بڑی ہے، نظر نہیں جاتی، خیال نہیں جاتا، لیکن برزخ میں بندہ پہنچ جاتا ہے، تو خبر اتنی بڑی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے خبر، اور خبر سے ہم بے خبر ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ ہم عالم شہادت سے عالم برزخ کو جانا ہے، یعنی کہ زندگی جب ہماری ختم ہوگی تو ہم موت کو جب طے کر لیں گے، موت جب آ جائیں گی تو ہم عالم برزخ کی طرف رخ کریں گے۔ پھر وہ برزخ کیا ہے، تو جو برزخ کو جانے کے لیے بیچ میں ایک چیز ملاتی ہے، کیا ملاتی ہے، وہ موت ملاتی ہے۔ تو موت جو ہے یہ ٹرانسفر کرتی ہے بندے کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرح۔ جیسے کہ بندہ اگر کوئی جاب ویزے کے لیے کینیڈا چلے جائے، آسٹریلیا چلے جائے، یا یورپ کنٹریز چلے جائے، تو وہ بندہ جو ہے وہ انڈیا کا بندہ وہاں پہ چلے جاتا ہے، اس کے ساتھ پاسپورٹ ہوتا ہے، ویزا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لگیج ہوتا ہے، تو وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو گیا۔ کس طرح گیا، بائی ایئر گیا، یعنی کہ فلائٹ سے گیا ہے وہ۔ تو فلائٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہے۔ تو بندہ یہاں پہ بھی جب ظاہری زندگی گزار کے جب مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ وہ ٹرانسفر کو کیا کہتے ہیں، موت کہتے ہیں۔ تو ہم آج انشاءاللہ بحول تعالی موت کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ موت کیا ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے، اور پھر جب بندہ ایک مقام سے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کو جاب کی تلاش میں یا جاب ویزے پر جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کا ظاہر جسم وہاں پہ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ جسم سے غائب ہو جاتا، حالانکہ اس کا نام ہوتا، لیکن وہ جسم اس کا نہیں رہتا۔ تو جیسے ہی دنیا ہم جیسا جی رہے، یہ ہماری جسم ہے۔ اب یہاں سے جائیں گے تو پھر ہمارا یہاں جسم نہیں رہے گا، جسم تو مٹی میں ملے گا یا مٹی میں رہے گا، پھر ہم کہاں رہیں گے؟ تو ہمیں ہماری خبر ہونا ہے، ہم اپنی خبر سے باخبر ہونا ہے، لیکن ہم اپنی خبر سے بے خبر ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ موت کو جاننا، موت کی حقیقت کو جاننا، کہ آج دنیا میں فی زمانہ اور ہمارے دین میں بھی بڑی امپورٹنس کیا ہے، موت کے بارے میں بڑا مہتو ہے، یعنی کہ موت کی بڑی دلچسپی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے کہ موت کو یاد کرنا، اور موت کے بارے میں یاد کرنے سے بندے کے کیا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور موت کو یاد کرنے سے لذت جو چیز ہے دنیا کی اس سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کا ایک ہمارے دین میں ایک پورا درس ہے، پورا چاپٹر ہے، اور اس کا ایک لیسن ہے۔ تو ہمیں موت پر کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے۔ آج ہمارے دنیا میں کیا ہے، مر گئے بولتے، یہ مر گئے کہنا کیسا، مر کے مٹی میں مل گئے، مر گئے کہتے، یہ مر گئے نہیں کہنا سے، ہاں کہنے کے لیے تو الفاظ میں کہہ دیتے، لیکن حقیقت میں مرتے نہیں ہے۔
یا مر گئے بولنا، پھر ان کے بعد ان کو سوالات نہیں ہو گئے اور بس وہ چلے گئے کہنا، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ دیکھو، معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کافروں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب وہ مر جاتے تو ان کے لیے کیا کرتے، ان کو جلا دیا جاتا ہے. پھر ان کے یہاں کچھ نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے حساب کتاب کا، مر گئے تو سب ختم ہے. تو بتانا یہ ضروری ہے ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے عقیدہ دین اور اسلام میں، کہ بندہ جب انتقال کر جاتا ہے تو وہ منتقل ہوتا ہے. کہاں سے؟ عالم شہادت کی عالم سے، جو پھر عالم برزخ کے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ ضروری ہے، عالم برزخ کو غیب کا عالم کہتے، حالانکہ عالم برزخ جو ہے یہ عالم شہادت میں ہی موجود ہے. جو ظاہر جو نظر آ رہا ہے اب ہمارے یہاں پہ، تو یہاں کی مخلوق میں ہی جو مرحوم جو مردے ہے وہ یہیں پہ اور کہیں نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنائے ہیں؟ سات آسمان بنائے اللہ، اور زمین بنائے اللہ تعالیٰ. اب ظاہر سے بات ہے، زمین جو ہے کوئی اور نہیں ہے، پھر اور دوسری زمین نہیں، یہی زمین ہے. تو مرنے کے بعد بھی پھر کیا ہے؟ مخلوق ہے. جو مخلوق شہادت میں ہے وہ مخلوق مرنے کے بعد بھی برزخ میں وہی مخلوق ہے. تو وہ جو مرحوم ہے، جو انتقال کر گئے، وہ بھی یہیں پر ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے، وہ کیا کر رہے. لیکن بتانا یہ ضروری ہے کہ ہم عالم برزخ سے باخبر ہونا، عالم شہادت میں جو زندگی ہم ظاہر میں گزار رہے، ہم عالم برزخ سے بھی باخبر ہونا، کہ ہمیں پتہ ہونا کہ ہماری خبر کیا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ مر گئے کہنا یہ درست نہیں ہے. کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے یہ منتقل ہوتا ہے، اور جو منتقل کرانے کا ذریعہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہونا، اس کو کیا کرتے؟ موت کہتے ہیں، جس کو ٹرانسفر کہتے ہیں، جو ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف بندہ جو ہے منتقل ہو جاتا ہے. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے کہ آپ نے موت کے تعلق سے فرمایا کہ موت انسان کے اتنے قریب ہے کہ آپ ایک شخص کے سامنے، ایک انسان کے سامنے 3 لکیریں ڈراپ کیا ہے، یعنی کہ 3 لکیر لگائے، اور پہلی لکیر وہاں جہاں انسان ٹھہرا تھا، اور دوسری جو سیکنڈ لکیر آپ نے ڈالی تھی وہ تھوڑی دیر بعد رکھی ہے، اور تیسرے جگہ پہ جو لکیر لگائی ہے وہ اور تھوڑی دور بعد لگائی ہے، تیسری مرتبہ. تو یہ بتانا یہ ضروری ہے جہاں پہ جو انسان ٹھہرا تھا اس کے بعد کی لکیر جو ہے وہ لکیر اس کی موت ہے، اور جو تیسری جگہ جو لکیر لگائے تھے وہ اس کے امیدیں ہیں، اس کے بڑے سپنے ہیں. تو یہاں پہ بتانا یہ ضروری ہے کہ پہلی لکیر پر آپ ہو، اور دوسری لکیر پر تمہاری موت ہے، اور تیسری لکیر پر تمہاری امیدیں تھے. تو پتا کیا چلا؟ انسان کی موت اس کے اتنے قریب ہے، لیکن انسان موت سے بہت دور ہے اور موت سے بے خبر ہے. اور دیکھو، موت جو ہے انسان کو قریب اتنی ہے کہ اب جو ہمیں آنی ہے صرف موت آنی ہے. ہمارے جو امیدیں، جو سپنے، اور جو ہمارے تھاٹس ہے، اور جو ہم جو دنیا میں اور کرنا اور کچھ ایسا ہونا اور کچھ ویسا ہونا، جو یہ خوابیں ہیں ہمارے، جو امیدیں ہیں، یہ تیسری لکیر ہے ہماری. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے، بڑی زبردست بات ہے. تو پہلی لکیر جہاں ہم ہے، اس کے تھوڑی دور بعد ہی کیا ہے؟ موت ہے. اس کے تھوڑی دور بعد وہ تیسری لکیر پر وہ امیدیں. تو جب بندہ دیکھو امیدیں پوری کرنے سے پہلے اس کی موت ہے تو پھر موت کے قریب ہے. تو ہمیں موت کا علم ہونا چاہیے کہ موت سے ہم باخبر ہونا چاہیے، بلکہ بے خبر نہیں ہونا چاہیے. اور موت اور رزق انسان کو تلاش کرتا ہے، موت اور رزق انسان کو تلاش کرتا ہے. تو جیسا انسان کا رزق بند ہو جاتا ہے تو فوراً موت آ جاتی ہے، اور جب موت نہیں آ رہی ہے تو سمجھنا کہ وہ رزق برقرار ہے. تو آج بندہ جو ہے رزق کے پیچھے رب کو ناراض کر رہا ہے. رزق ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں کمانا ہے، اور یہ ذرائع اسباب ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن زندگی کا مقصد ہی کمانا، یہ بات غلط. زندگی کا مقصد ہی اللہ کو ناراض کرنا، یہ بات غلط. مقصد حیات کچھ اور ہے. تو بتانا یہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے، اور موت ایک کھلا راز ہے. کھلا اسی لیے کہ ساروں کو پتا ہے موت آنی ہے.
اور راز اسی لیے ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کب آنی ہے. تو انسان جو ہے موت کی کیا کرنا ہے؟ فکر کرنا چاہیے، اور موت کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد کرنا چاہیے. اور دیکھو عالم شہادت میں جو انسان کو جسم جو دیا ہے، جو جسم کی ضرورت تھی اللہ نے، اللہ رب ہے، رب العالمین ہے، تو عالم شہادت میں اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے انسان کو جن کی اس کی ضرورت ہے. لیکن عالم برزخ کو جب انتقال ہو جاتا ہے بندے کا، جب وہ اس کی ظاہر جسم سے روح نکل کے جب اس کا جسم مردہ ہو جاتا ہے تو وہ برزخ میں اس کو جسم کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہم کیا سمجھ رہے برزخ کے بعد جسم کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، مرنے کے بعد انسان کے انتقال کے بعد جسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جسم سے اور موت کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی مٹی سے انسان کو پیدا کیا. مٹی کو مٹی کے جگہ اللہ رکھے گا، انسان کو لے لے گا. کیسے لے لے گا؟ ارے یہ بات کیسے بتا رہے آپ؟ تو پھر خبر پہ سوالات، خبر میں پھر عذاب کس پہ، ثواب کس پہ؟ اور یہ سوال ہے، اس پر ضروری ہم بات کرنا ہے کہ خبر میں عذاب کس پہ ہوگا، ثواب کس پہ ہوگا. اگر تم یہ کہو کہ کوئی بیٹھے بیٹھے انتقال کر گئے اور پھر ان کو دفنا دیے، اب دفنانے کے بعد پھر ان کا جسم وہاں پہ خبر میں موجود ہے، تو پھر ان کو چاہے تو ثواب ہونا، چاہے تو عذاب ہونا. اگر کوئی شخص کسی کو شیر کھا لیا اور کوئی شخص ایسا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کا کوئی جسم ظاہر نہیں، اس کو دفنا ہی نہیں، پھر عذاب کس پہ ہوگا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب ہوگا قبر میں. پھر کس کو ہوگا؟ جس کا جسم ہی پتہ نہیں کہاں چلے گیا، پھر خبر پہ عذاب کس پہ ہوگا؟ تو ہمیں خبر کے عذاب کو جاننا ہوگا کہ خبر میں کیسا عذاب ہوگا. بات اسی لیے آ رہی تھی کہ بندہ یہ آج کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ بندے کی جو ڈر ہے چھوٹے بچوں کا جیسا ڈر رہا ہے. میچیورٹی ایک ہوتی ہے، ایک نام کی چیز ہوتی ہے. جتنا بڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے خوف سے ویسا ڈرنا چاہیے. وہ ایسا کیسے ڈر رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ وہ سانپ نکل کے سانپ نکل کے کاٹ دے گا، یا پھر ہمیں چمٹی جیسا لوچے گی تو جلن ہوگا، پھر مٹی دنیا کے رہیں گے، کیڑے مکوڑے خواب میں رہیں گے، یا اندھیرے میں ہم برداشت نہیں کر رہے، پھر ہم خبر میں کیسے برداشت کریں گے. اس طرح کے خیالاتوں میں یہ الگ ہے، یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد سانپ ہے، بچھو ہے، اور طرح کے عذاب ہے، اور خطرناک عذاب ہے برزخ میں. یہ بات حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر کا عذاب حق ہے اور سچ ہے، اس پہ ایمان لانا چاہیے. اور خبر کے عذاب میں سارے چیزیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ جیسا ہم سلا کے چلے گئے 40 قدم کے بعد پھر یہ ہمارا جسم اٹھ جاتا ہے، پھر ہمیں سانپ کاٹتا ہے، یہ کاٹتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. جسم جو سو گیا وہ اسی سو کے رہے گا. جسم سے خبر کے عذاب کو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن برزخ سے تعلق ہے. تو ہمیں برزخ کا علم ہونا، عالم برزخ میں عذاب جیسا ہوگا ویسے عذاب کا علم ہونا. لیکن ہم سمجھ رہے اگر 40 قدم کے بعد اگر مردے کو اٹھا کے سوالات کرے تو کہاں اٹھے گا، وہ کس کو پتا ہے. ہم حدیث میں تو یہ سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 قدم کے بعد فوراً منکر نکیر آ جاتے ہیں قبر پر، آ کے سوال کرتے. کیا کرتے؟ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرے رب کون ہے، تیرے دین کون ہے. یعنی کہ جو سویا ہوا ہے اس کو اٹھاتے، اس کو اٹھا کے پوچھتے. اب ایک بات بتا دو یہاں پہ کہ 40 قدم کے بعد کوئی نہ کوئی قبرستان کے پاس وہاں موجود ایک آدھ تو ہوتا ہے، تو اس کو نظر نہیں آ رہا، پھر وہ کہاں گیا مردہ؟ سوال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوالات خبر میں ہوں گے، مردے کو اٹھایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا. تو ظاہر میں تو سارے لوگ خبر پہ دیکھ رہے، نظر نہیں آ رہا مردہ، پھر کہاں پہ سوالات ہو رہے؟ وہ سوال کے جواب کہاں ہو رہے؟ وہ سوال کدھر ہو رہا؟ تو یہی جاننا ضروری ہے ہم کو. اسی کو کہتے عالم برزخ. وہ برزخ میں سوالات ہوتے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. شہادت والا برزخ کو نہیں دیکھ سکتا. برزخ والا اللہ کی عطا سے شہادت کو دیکھ سکتا، شہادت والوں کو دیکھ سکتا، ان کے دیدار میں آ سکتا. لیکن یہ جو شہادت والے جو ظاہر زندگی گزار رہے، جو با حیات ہے، جو موت کو پار نہیں کرے، جو مرے نہیں زندے، وہ لوگ وہ سوالات اور جوابات اور مردے کا اٹھنا یہ دیکھ نہیں سکتے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم میں کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے. تو برزخ میں سوال اور جواب ہوگا. اور ہم کیا سمجھ رہے؟
ہمارا 200 گز کا گھر ہے یا 100 گز کا گھر ہے، ارے ہمارا دل تو یہاں پہ نہیں لگ رہا، خبر میں تو 3 فٹ 2 فٹ کی خبر ہے، وہاں کیسا لگے گا، وہاں اندھیرا رہے گا، وہاں اجالا رہے گا، اس میں پریشان ہے، ہمیں پتا نہیں ہے خبر کا عذاب یعنی کہ برزخ ہمیں پتا نہیں، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے ہمیں خبر کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ برزخ میں ایسا نہیں رہے گا، یا 200 گز 150 گز 50 گز 60 گز کا گھر میں رہے، پھر خبر میں جانے کے بعد پھر اتنا راؤنڈ بنا دیں گے، اس میں اندھیرا ہو گیا، یہ خبر نہیں ہے خبر جو ہے حد نظر تک کھل جانے والی ہے خبر، مشرق اور مغرب، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ پوری تفریح کرتی ہے، سیر کرتی ہے خبر میں ایسے والے، ہاں بتانا یہ ضروری ہے، وہاں پہ رہنا ہم کو نہیں ہے، وہاں سے آزاد ہو جانا ہے، اب ہم قید ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے، تو اب ہماری جو زندگی ہے یہ شہادت کی زندگی قید ہے، ہمارے جسم میں ہماری روح قید ہے، جب یہاں سے نکلیں گے تو وہ پرواز کریں گی مشرق اور مغرب، تو بتانا یہ ضروری ہے کہ برزخ کو جاننا، تو عالم شہادت سے بندہ عالم برزخ کو جب جاتا ہے تو اس کو ایک چیز بیچ میں ملاتی ہے، اس کو موت کہتے، موت کیا ہے؟ وہ ٹرانسفر کرتی ہے بندے کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر، اور بتانا یہ ضروری ہے کہ جاننا یہ ضروری ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں چلے گئے، اب پھر کبھی ہم نے سوچا کہاں چلے گئے، حالانکہ جسم تو وہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے حضرت قبلہ مثال دیتے ہیں، اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہونے پر بچے رو رہے، بیٹے رو رہے، ابا چلے گئے ابا چلے گئے، یہ ابا کدھر چلے گئے؟ ابا کا جسم تو دہلان میں، یعنی کہ باڈی جو ہے جسم جو ہے انتقال کر کے والد، لیکن جسم میں موجود ہے، پھر ہم جو بندے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا چلے گئے، پھر یہ کدھر چلے گئے؟ چلے گئے کیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اس کی فکر نہیں ہے۔ جب بندے کو یہ فکر ہوتی ہے تو پھر موت کی فکر ہوتی ہے، جب موت کی فکر ہوتی ہے تو پھر موت کی تیاری ہوتی ہے۔ اب اس میں درس میں یہ ہماری توحید چوتھا جو سیریز ہے لیکچر ہے، یہ موت کی حقیقت، تو موت کی حقیقت سے موت سے آگاہ کرنا ہے، آگاہ ہو کے پھر موت کی تیاری کرنے کے لیے درس بنایا گیا ہے۔ یہ جو تعلیم ہے موت کی تیاری کی تعلیم ہے، بلکہ موت سے ڈرانا نہیں ہے، اور موت سے بندہ ڈرو یا نہ ڈرو اس کو تو موت آنی ہے۔ تو موت بتانا یہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے موت سے باخبر ہو جانا، بے خبر نہیں رہنا، یعنی کہ اس کو پتا ہو جانا، نون ہو جانا، اس کے لیے انون نہیں ہونا۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ ابا چلے گئے، تو ابا کدھر گئے؟ ابا کا جسم تو وہی موجود ہے، پھر وہ کون گئے؟ تو یہ ہمیں جاننا ہے۔ تو جسم جو تھی اللہ ضرورت تھی جو رکھا ہے جسم شہادت میں، برزخ میں جسم کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب اور ایک بات ہم کیا سمجھے کہ میں کہتے نا، میں یا میں ہوں یا میں ہوں کون ہوں؟ اگر کوئی کہہ دے کہ میں ہوں تو میں کون؟ میں کہنے سے پھر یہ جسم ہوگا تو پھر میں کون ہوں؟ یہ تو میرا جسم ہے، پھر میں کون ہوں؟ تو ہمارے وجود کو جاننا، ہم اپنی حیثیت کو جاننا، اپنی اوقات کو جاننا، خود کو جاننا، تو بتانا یہ ضروری ہے کہ تو یہ ہم کبھی یہ سوچے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو وہ پھر کدھر چلے گئے، یعنی کہ کہاں سے آئے پھر کہاں چلے گئے، اس پر فکر کر کے پھر موت کی تیاری کرنا اور موت کی فکر کرنا۔ اور دیکھیں انسان کی فطرت بھی یہی تھی کہ اس سے پہلے بات ہے کہ دنیا میں ہوگا اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ مرنا۔ کون چاہتا مرنا؟ کوئی نہیں چاہتا دنیا میں مرنا، لیکن موت ایک ایسا سچ ہے کہ وہ حقیقت میں آ کے رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا ہے۔ اور آپ کو بات بتا دے کہ اب جو انسان ایک بار پیدا ہو گیا ہے، پیدا کب ہوا ہے وہ؟ حالانکہ وہ پہلے سے موجود ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال انشاءاللہ عالم ارواح کی تعلیم آگی تو اس پہ بات آگی، لیکن وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ لیکن جیسا اس کو دنیا میں ماں کے پیٹ سے بھیجا گیا ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ ایک رکھے، کیا رکھے؟ موت کا رکھے۔ موت کا ایک درد ہے، موت ایک جو ہے درد ہے انسان کو، وہ انسان جب وہاں سے نکل کے آتا ہے نا، اس کے بعد پھر اس کو موت نہیں آنے والی، اور ہرگز خدا کی قسم اس کو موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ ایک بار اس کو موت کا مزہ چکھ لے تو پھر اس کو موت پھر نہیں آنی۔ اور اللہ تعالیٰ اب جیسا بندہ ایک بار دنیا میں جیسا پیدا ہوا پھر جب مرے گا نا، مرنے کے بعد اس کو جب موت نہیں آئے گی،
اب اس کے بعد خبر میں ثواب ہو تو اس کو بھی فائدہ ملے گا، اور خبر میں عذاب ہوگا تو بھی اس کو ہی تکلیف ہوگی جو بندہ ہوگا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے؟ بندہ دیکھو مرنے کے بعد کیا چاہتا ہے معلوم؟ خبر کے عذاب کو دیکھ کے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دے دے مجھے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ اس کو موت دے گا، برزخ میں کوئی موت نہیں ہے، پھر زندہ ہی زندہ رہے گا۔ اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک دمبے کی شکل میں موت کو کیا کریں گے؟ کاٹ دیں گے اور پھر ذبح کر دیں گے، اور ہمیشہ کے لیے موت فنا ہو جائے گی، موت تو آئے گی نہیں۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، ہم موت کو ایزیلی لیے، موت کو آسان لیے، لیکن موت اتنی آسان نہیں ہے۔ تو انسان جب مرے گا تو اس کو پتا چلے گا، مرے گا تو جب اس کو پتا چلے گا کہ زندگی حق تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور اللہ تعالیٰ حق ہے، تو اللہ کا فضل ہوا ہم پہ، اللہ کا کروڑوں احسان ہوا ہم پہ کہ موت سے پہلے موت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، موت سے پہلے خبر سے باخبر کر دیا ہے۔ اللہ کا کروڑ احسان ہے، ہمارے اولیاء اللہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ ان کی تعلیمات کے ذریعے، ان کی نظر کرم کے ذریعے آج اللہ تعالیٰ نے وہ فیضان کے ذریعے، وہ رسالت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے موت سے ہمیں آگاہ کیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں سمجھا دیا ہے کہ حقیقت میں موت کیا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ فرماتے عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نفس کو پاک کرے، یہ نفس کو پاک کیوں کرے؟ نفس کو پاک کرنے سے کیا آئے گا؟ کیونکہ نفس پاک کرنے سے رب سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور نفس کو پاک کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کا دیدار کر سکتے ہیں، اسی لیے نفس کو پاک کرنا ہوگا، اور موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنا ہوگا۔ موت کے بعد جو زندگی وہ نئی زندگی ہے، وہ نئی زندگی ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ وہ زندگی ایسی زندگی ہے جو پھر قیامت تک رہے گی زندگی، اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگے۔ وہ موت آ گئی تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگے، پھر بھی اب بول سکتے کہ موت ایک آنے ہے، برزخ میں جانا ہے۔ جب برزخ میں بندہ چلے جاتا ہے تو پھر اس کو موت نہیں آنی، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اور ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، جو نفس کو پاک کرتا ہے، جو نفس کو اللہ کی نفس پر چھوڑ دیتا ہے، اپنے خواہشات نفس کو اللہ کی فراہم کر دیتا ہے، اللہ کے راستے پر تائید میں آ جاتا ہے، تو اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے اور وہ نفس کی اصلاح کر لیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کر سکتا ہے۔ جیسے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت آیا، حبشی کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت آیا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور گھر والے رو رہے سارے، اور کہنے لگے کہ ارے آپ تو خوش ہو رہے اور مسکرا رہے تو آپ نے بولا، فرمایا کہ کیوں نہ میں خوش ہوں، یہ تو میرے خوشی کا دن ہے کیونکہ میں آقا کا دیدار کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، خواہش رب سے ملاقات اور نبی سے ملاقات کی تب تک نہیں ہوتی جب تک بندے کا نفس پاک نہ ہو۔ جو نفس سے پاک کر کے اپنے رب کی ملاقات میں مرنے سے پہلے جو مر جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، منشا کہنے کا یہ ہے کہ جو بندہ نفس کو پاک اسی لیے کرے، یہ حدیث پر عمل کرے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اپنے نفس کو پاک کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مرنے انتقال کے بعد آقا کا دیدار کے لیے مسکرا رہے، حالانکہ مسکراہٹ ہے آپ کے چہرے مبارک پر۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ اسی حساب سے دیکھو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی جو ہے 3 کیٹیگری کے لوگ کے بارے میں بتایا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو پہلے لوگ وہ ہے جو موت سے نفرت کرتے اور وہ غافل ہے، اور دوسرے لوگ وہ ہے گناہ کرتے پھر توبہ کرتے، توبہ کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ موت سے تو نفرت نہیں کرتے لیکن موت جلدی آنے سے نفرت کرتے، یعنی کہ وہ لوگ کو وقت چاہیے۔ اور تیسرے ٹائپ کے لوگ وہ جو موت کو پسند کرتے وہی صالحین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں اور صحابہ کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، کیونکہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں موت کو
پسند کرتے اور دیدار میں موت سے محبت کرتے کون لوگ؟ جو صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ اور جو پہلے قسم کے لوگ بتائے گئے جو موت سے نفرت کرتے، وہ غافل اس لیے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت رہتی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ میں مرنا، اور وہ نہیں چاہتے کہ میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار اور ملاقات کرنا، اور وہ نہیں چاہتے، وہ بس بڑی اپنی امیدوں میں ہوتے اور اپنی زندگی میں ہوتے اور موت سے بے خبر ہوتے۔ تو وہ لوگ جو ہے موت سے نفرت کرتے، اور دوسرے قسم والے موت سے تو نفرت نہیں کرتے لیکن جلدی نہیں آنا، وہ لوگ کو ٹائم چاہیے کیونکہ توبہ کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے۔ یہ کیمیا سعادت میں فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے تعلق سے اور ایک حدیث پاک ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرتی ہے، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے اگر یہ علم چاؤں پاؤں کو بتا دیا جائے تو انسان کو جانور کا گوشت کھانا مقدر نہ ہوگا۔ تو بتانا یہ ضروری حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندے کو اگر پتا چل جائے کہ موت کیا ہوتی ہے، اگر یہ بندے کا علم اگر جانور کو دے دے، چاؤ پاؤں والے کو، جانور کو، تو وہ سوچ میں ایسا ہو جائے گا کہ اس کے جسم سے ایک گوشت کا چمڑا نہیں بچے گا جو انسان کھانے کے لیے مقدر میں نہ ہوگا، اس کا گوشت جانور کا، تو وہ عالم جانور کا ہوگا اگر اس کو پتا چل جائے، اس کو علم ہو جائے کہ موت کیا ہوتی ہے۔ لیکن انسان باخبر نہیں ہے بلکہ بے خبر ہے موت سے۔ تو ہمیں موت کو سمجھنا چاہیے اور موت کی فکر کرنا چاہیے۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں نبی کریم کہ اے انس، موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ دنیا میں زہد پیدا کرنے کا باعث بنے گا اور یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آقا کریم کی نصیحت ہے کہ موت کو جو ہے کثرت سے یاد کرنا، اور یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور گناہوں اس سے معاف بھی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اگر جو بندہ موت کو یاد کرنا کیسا؟ موت بولے تو تسبیح لے لے کے موت 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 موت، ادھر گردن پلٹائے ادھر گردن پلٹائے، موت موت موت، یہ موت موت بولنا یہ فکر نہیں ہے موت کی۔ یہ کثرت سے یاد کرنے کا مطلب دل سے متوجہ ہونا، دل سے موت کی فکر کرنا، دل چاہنا موت کو دل دیکھنا، اور موت کو دل سمجھنا، اور پھر موت کی تیاری دل کرنا۔ جو دل کرتا ہے نا، پھر وہ کیا ہے، اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا بھی ہے، اور وہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اگر ڈیلی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، فرماتی ہے کہ جو شہید کا مقام، شہید کا مرتبہ جس کو ملتا ہے، تو وہ شخص چاہیے کہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ موت کو کیسے؟ دل سے رجوع ہو کہ پھر موت کی فکر ہو، تو اس کو یہ مقام نصیب ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دیکھو، اور بتانا یہ ضروری ہے کہ بندے جو ہے روح قبض کرنے والے فرشتے کون سے؟ اللہ کے 4 فرشتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کے اپنے انبیاء کی طرف آتے، اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکتے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو بندے کی روح قبض کرتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، جو موت کے فرشتہ ہے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ کیا ہوا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ موت کا فرشتہ جب اسرائیل علیہ السلام ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھے کہ اے میرے بھائی، آپ جب گنہگار کی کس شکل میں روح نکالتے ہو؟ گنہگار بندہ ہوتا ہے تو اس کو کس شکل میں، کس صورت میں آپ روح کی قبض کرتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام بھائی، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھو، ایک سوال کرنے والے خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اور یہاں پہ بڑے بڑے امتحاناتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ہے، آزمایا ہے، بیٹے سے آزمایا ہے، مال سے آزمایا ہے، جان سے آزمایا ہے۔ وہاں پہ خوف نہیں کر رہے، وہاں پہ برداشت کر لیے، ہر چیز صبر کر لیے۔ یہاں پہ اسرائیل علیہ السلام بول رہے
کہ اگر شکل ظاہر کر دوں گنہگار کی جب روح قبض کرتا ہوں تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے؟ تو بولے کہ دکھاؤ تو صحیح، دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ پھر اسرائیل علیہ السلام کیا کرے، ان کی طرف چہرہ کرے اور ایسی چیخ مارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بے ہوش ہو گئے۔ دیکھیں اللہ اکبر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گنہگار کی روح جب نکالتے ہیں اسرائیل علیہ السلام تو کالے لباس میں آتے ہیں اور وہ خطرناک ڈراؤنی روح قبض کرتے، اور گنہگار کی روح جب نکالتی ہے تو بدبو آتی ہے۔ اور اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بھائی اسرائیل، کیا اگر تم نیکوکار کی روح قبض کرتے تو کیسے کرتے ہو؟ تو پھر آپ کو پھر دکھایا گیا کہ ایک سفید لباس پہ آئیں گے اور نورانی چہرہ لے کے آئیں گے اور خوشبو کے ساتھ آ کے جو نیکوکار ہوگا اس کی روح قبض کریں گے۔ کون؟ اسرائیل علیہ السلام۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ موت سے ہم جو ہے بے خبر ہو گئے، لیکن ہمیں باخبر ہونا ہے اور ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ فنڈامنٹل آف دین، جو بھی فنڈامنٹلز ہے، جتنے بھی ہمیں بیسک آف دین ہے، جو اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، تقوی ہے، توحید ہے، یہ 5 پر عمل ہونا ہے۔ پھر قرآن سے تقوی کو حاصل کر کے پھر اس پر عمل ہونا ہے، امر اور نواہی کی پابندی کرنا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی ہے، اولیاء اللہ کی اتباع ہونی ہے، صحابہ کی اتباع ہونی ہے، اور جو کچھ بھی بتائی گئی ہے وظائف، ورد جو بھی ہمیں پورے کرنا ہے، اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ جو تمام اگر کام ہوں گے تو کیا ہے، وہ خبر کی تیاری ہوگی۔ تو یہی ضروری ہے کہ جو بتایا گیا ہے اس پر عمل زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ وہ عمل کیا ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ بندہ جب ایمان لاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو باقی رہتا ہے بس عمل رہتا ہے۔ جب ایمان آنے کے بعد پھر باقی کیا رہا، عمل رہا۔ تو دیکھو کلمے میں بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے، اسلام میں جو 5 ہے اور بنیاد ہے، کیا ہے، کلمہ، روزہ، نماز، زکات۔ دیکھیں کلمہ جیسا رکھے کلمہ ایمانی کلمہ ہے، اس کے بعد فوراً کیا ہے، نماز، روزہ، زکات، یہ عمل ہے، تو عمل بھی رکھے۔ تو ہمیں عمل ضروری ہے، اور ایمان کے بعد اصل جو ہے وہ عمل ہے۔ کیونکہ دیکھو خالی کلمہ صرف ایک بار ایمان لا لینا ہے، لیکن کیا کیا کرنا ہے اس کے بعد، نماز رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو یہ 2 چیزیں بھی کرنا ہے۔ تو بتانا ہی ضروری ہے کہ عمل ضروری ہے، اسی لیے کہ ایمان لانے کے بعد۔ تو ایمان لانے کے بعد جب عمل ہوں گے، نیک صالح عمل ہوں گے، وہ کیا ہے، ایک وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی اور ہماری مغفرت کا ایک ذریعہ ہوگا، اور مغفرت کا ہمارا سامان ہوگا جو ہم خبر میں لے جا سکتے ہیں۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ ہم خبر سے بے خبر ہے لیکن باخبر ہونا ہے۔ تو ہمیں خبر کا علم اور برزخ کا علم اور مخلوق کا علم اگر ہمیں ہونا ہے تو ہم کیا کرنا چاہیے، ہم ایک کامل پیر کی تلاش میں رہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پیر کی قسمیں اور پیر کیسے ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں آئیں گا انشاءاللہ، مزید تعلیمات اور آئیں گی۔ اور یہ تو بس انٹروڈکشن تھا، یہ تو بس ایسی باتیں تھے، ایسی تعلیمات کی حدیثیں تھے، اور یہ بس اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نعمتیں ہمیں ملی ہے علم کے ذریعے، بس یہ تو بتانا تھا۔ اور ضروری ہے کہ دنیا میں ہماری جو ہے لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہے۔ ایک اپنی اور بھی ایک موضوع پر بات کر کے بات اپنی ختم کرتے ہیں کہ لمبی امیدیں کیا ہے۔ کہ لمبی امید یہ ہے، دنیا حاجت کے لیے کمانا ہے ہمیں، یہ جائز ہے، لیکن کبھی نہیں مروں گا بلکہ دنیا میں لگ جانا اور موت کو بھول جانا، یہ لمبی امید ہے۔ اور دیکھیں مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسباب کے تعلق سے کہ بندہ جو ہے دریا میں وہ پانی کے کف کو دیکھنے میں مشغول ہے اور وہ دریا کو بھول گیا۔ یعنی بتا رہے یہ کہ وہ دریا سے ہی پانی کا کف بنا، جو پانی کا بلبلا ہے وہ دریا سے ہی بنا، لیکن وہ دریا کو بھول کے کف میں مشغول ہو گیا، کف کو دیکھنے میں لگ گیا۔ تو یہاں پہ بھی بندہ اسباب کو بنانے والا خدا ہے، لیکن وہ خدا کو بھول گیا، صرف اسباب میں لگ گیا۔ تو آپ یہی فرماتے کہ مثنوی شریف میں کہ بندہ جو ہے دریا کو بھول گیا ہے، کف میں دیکھنے میں لگ گیا، کف میں مشغول ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم اسباب کو ترک نہیں کرنا، اسباب ہمیں کمانا ہے، لیکن ہم رب کو نہیں بھولنا۔ رب کو بھولنے سے بندہ، موت کو کون بھولتا ہے؟ آج دنیا میں کسی کو موت کا پتہ نہیں ہے،
کہ موت کا خیال نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ موت کو سارے بھول گئے، اس کی وجہ رب کو بھولنے کی وجہ ہی موت کو بھولنا ہے۔ اگر رب یاد ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک مخلوق سے دوسری وہاں تبدیل ہونا ہے، پھر ایک جگہ منتقل ہونا ہے، تو ہمیں وہاں چلے جانا ہے، پھر ہمیں مرنا ہے، اپنا بھی وصال ہو جانا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو یہ بندے کو جب احساس ہوگا تو وہ رب کو بھول گیا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں لگ گیا ہے۔ جب بندہ رب کو یاد کر لے، یہ رب اگر یاد ہو جائے اس کو، رب اس کے ساتھ ہو جائے، تو وہ اپنی موت کو نہیں بھولتا۔ اور وہ موت کو کون بھولتے ہیں؟ جو دنیا میں غافل ہے، اور جو دنیا اسباب کو ہی رب سمجھ بیٹھے، وہ دنیا والے اللہ تعالیٰ کو بھولتے اور اللہ کی پیدا کردہ موت کو بھولتے ہیں۔ اور ایک بات، فی زمانہ ہم جو ہے ہر طرح کا علم حاصل کرنا چاہتے، ہم جو ہے ہمارا نالج، ہم جو ہے بس دنیا میں یہاں وہاں سے، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کی کوئی سند نہ ہو، سند نہیں ہو، دلیل نہیں ہو، قرآن نہیں ہو، حدیث نہیں ہو، ہم یہ چاہتے کہ علم حاصل بس سنا سنی کرے، کہ کوئی بول دے پھر سن لے، پھر ہمارے بچوں کو سنا دے، یا پھر خاندان میں، اور اس کو یہ عام کر دے۔ کون سی تعلیم عام کر دے؟ جو روڈوں پہ سکھائی جاتی ہے وہ تعلیم کو عام کر دے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے تعلیم قرآن اور حدیث اور سنت اولیاء اللہ کے تعلیمات سے وابستہ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہماری محفلیں ایسے لوگوں میں جو ہمیں ایسے ہی سنا سنی کے کہانیوں میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے، اور ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ اس بارے میں ہم آپ کو ایک بات پر ضروری ذکر کرنا ہے کہ منحوس کیا ہے۔ دیکھو، منحوس کہتے ہیں، منحوس کسے کہتے ہیں؟ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ راستے سے جب گزرتے اگر بلی کا سامنے آ جانا، ارے یہ منحوس آ گئی ہے، اس طرح کہتے۔ یا پھر اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے، اگر ان کو اولاد نہیں ہوتی تو گھر والے کہتے کہ یہ منحوس ہے، اللہ معاف فرمائے، ان کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ اور یا پھر ایسا کوئی کام کر دے، اگر وہ کام انجام تک نہ پہنچے تو اس کو منحوس کہتے۔ کون کہتے؟ جو دنیا دار ہے، جو اللہ رسول اللہ کا خوف نہیں رکھتے، تو سنا سنی جو باتیں عام کر لے کے پھرتے، وہ لوگ کیا کرتے؟ ان چیزوں پہ بڑا دلچسپی دیتے۔ لیکن منحوس یہ نہیں ہے۔ حقیقت میں ہم منحوس کو جانتے ہیں۔ یہ فتح الربانی میں غوث و ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جو اللہ کی راہ سے روکے وہ منحوس ہے۔ دیکھیں، اللہ کی راہ سے جو روکتا ہے وہ منحوس ہے، چاہے کون سی بھی چیز ہو وہ۔ اب دنیا میں جو چیز روکتی ہے اللہ سے، وہ کیا ہے؟ منحوس ہے۔ ہمیں تربیت علم کی ہو، قرآن کی ہو، حدیث کی ہو تو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ ہماری تربیت روڈ پر ہو رہی ہے، جو سنا ہم نے سنا پھر دوسروں تک پہنچا ہے، جس کی کوئی سند نہ ہو، جس کی کوئی حدیث نہ ہو، جس کی کوئی ریفرنس نہ ہو۔ لیکن حقیقت میں جو ہمیں علم حاصل کرنا کہ اللہ رسول اللہ کا، اولیاء اللہ کا جو بتائے وہ ہمارا علم ہوگا، وہی ہمارا مقصد ہوگا۔ تو منحوس کیا ہے؟ منحوس وہ ہے جو اللہ کی راہ سے روکے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی دوست دنیا کا اگر ہمیں اللہ کی یاد سے روک رہا ہے، وہ منحوس ہے۔ اگر کوئی دوست ہمیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، وہ منحوس ہے۔ اور شادی اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے، وہ منحوس شادی ہے۔ اور وہ سارے کام جو اللہ کے خلاف ہو رہے وہ منحوس ہے۔ مثال کے طور پہ اب جیسے کہ فجر کے لیے شادی ہو گئی ہے، سارے لوگ ناچے کودے ہنگامہ مچا دیے، اپنی اپنی شادی میں مشغول تھے۔ اب پھر سارے لوگ فجر کا وقت ہو گیا، نماز نہیں پڑھ کے سارے سو گئے، تو وہ شادی منحوس ہے۔ ہاں، یہ ہمیں ہونا ہے، یہ علم، یہ ہمیں اس چیز کو غور کرنا ہے۔ لیکن ہم کسی کے قدم پر منحوسیت آ گئی، یا بلی کو آگے کراس کر دینے سے، روڈ کراس کر دینے سے منحوس ہو گئے، یا باتیں کرتے کرتے اگر کوئی کہہ دے تو لائٹ چلے جائے تو منحوس ہے کہنا، یا پھر اس طرح کی باتیں جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور یہ سارے علم اور بیکار ہے۔ یہ علم سب ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں علم وہ ہونا ہے، وہ حاصل کرنا ہے کہ ہم اللہ کے، رسول اللہ کے اور جو اولیاء اللہ کی کتابوں سے منسوب ہو اور اس سے راغب کرتا ہو اور متنبع کرتا ہو، وہ ہمیں علم حقیقت کا علم ہوگا۔ اور یہ بات اسی لیے آئی ہے کہ فی زمانہ آج ہم علم کو کیا ہے امپورٹنس نہیں دیتے، علم کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور علم کو ہم حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے علم میں ہیں اور علم کی کتابوں میں ہیں، اللہ والوں کی کتابوں میں، تو ہمیں یہ ایسا حقیقت کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو بندہ پھر کیا ہے، بندہ جو ہے
اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ہم قرآن کی آخری آیت سے اپنی بات کو ختم کرتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں کہ اللہ نے ان کے دلوں کانوں پر مہر لگا دیے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کن کے لیے فرمائیے؟ جو بندہ نہیں چاہتا اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس شخص کو اللہ مہر لگاتا ہے دل پہ، اور اس شخص کو مہر لگاتا ہے اللہ کان پر، اور اس شخص کو مہر لگاتا ہے آنکھ پر۔ تو کن لوگوں پر؟ علماء دین فرماتے ہیں جو کسی کو پرواہ نہیں اپنے خود کی، تو وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو بندے کو خیال نہیں ہے سدھرنے کا، اللہ بھی اس کو نہیں سدھارتا۔ تو خود بندہ اپنے حال کو اس طرح بنا لیتا ہے تو اللہ بھی اس کو حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ حال پہ چھوڑ دینا کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے حساب سے اس کو چھوڑ دینا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا کوئی اور دوسرا مددگار نہیں ہوتا۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاءوں کو بھیجا ہے، سارے انبیاء کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام کو عام کرے اور اللہ کے ارشادات کو سنا دے اور خوشخبری بھی سنا دے اور عذاب سے بھی ڈرا دے۔ اسی لیے تمام انبیاء آدمیوں تک آئے، اللہ کے بندوں تک آئے، دین کی بات کو پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ رہا کہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں میں، سارے انسانوں میں اپنی الوہیت، اپنے خدائی کی بات کو پہنچاتا رہا اپنے انبیاء سے۔ اور بندے جو ایمان لائے پھر وہ کامیاب ہو گئے، اور نہیں لائے پھر ان کا نقصان وہ انہی کے ساتھ ہے۔ تو حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کس کے پاس گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا کے اللہ کی بات بتائے۔ اللہ قرآن میں فرمایا ان سے نرمی کرو، نرمی سے بولو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی بات کو اس طرح پہنچاتا ہے۔ تو ہم فکر یہ کرنا کہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اب اس کو کیا ضرورت نہیں تھی، اس کو ضرورت نہیں تھی کہ کائنات کو بنائے، لیکن وہ چاہتا تھا اور چاہا کہ کائنات بنے، اور جب بنی ہے تو وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، تو اس کی تو بات سننا پڑے گا۔ تو وہی تو ضروری ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم موت کی جب تیاری کرنے والے بن جائے تو پھر ہمارے دل پہ مہر نہیں لگتا۔ کس کے دل پہ مہر نہیں لگتا؟ جو اللہ کی یاد میں رہتا ہو اور اللہ کے ذکر کرتا ہو اور موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، جو صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہے، اور پیارے آقا کے پیارے مجاہدین ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان کے صدقے طفیل سے تمام اولیاء کرام ہیں۔ جو یہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہے اور موت کو کثرت سے یاد کرتے، ذکر کرتے، ایسے پاک لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ مہر نہیں لگاتا، اور ان کے صدقے میں جو بندے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مہر نہیں لگاتا، کیونکہ وہ موت کی تیاری میں لگے ہوئے۔ جو موت کی تیاری خود سے بے خبر ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں، دل اور کان پر مہر لگاتا ہے، پھر ان کے کوئی مددگار نہیں ہوتے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں، اور اپنی بات کو ختم کرتے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، سامعین کے بھی ہر دو عمل میں اخلاص دے۔ اللہ اپنی اس میں رضا اور اپنی شامل عنایت فرما۔ اور واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔